अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये हैं न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टाइम स्क्वायर की। अच्छा, ये टाइम स्क्वायर जो है वो बड़ी ही मशहूर प्लेस है, न्यूयॉर्क की मेन मैनहट्टन के करीब है। अच्छा, इतना यहाँ पे क्राउड और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कहते हैं कि वहाँ यहाँ जब कोई न्यूयॉर्क आता है और वो टाइम स्क्वायर ज़रूर आती है। इसके वॉकिंग एरिया पे बहुत ही बड़ी बड़ी जो हैं वो बिल्डिंगें, इमारतें, परमानेंट जो है वो बिल्डिंगें लोकेटेड हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जो है वो बिल्डिंग भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में 2 स्ट्रीट्स आगे पीछे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा ये है कि मैनहट्टन जो मेन शहर का हब एरिया है वो भी आपको बाय वॉक में आज कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं। अच्छा, ये जो टाइम स्क्वायर है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ये जो आपको साइनेज सामने नज़र आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े महंगे इश्तहार छपते हैं। और यहाँ पे बड़ी दूसरी बात ये है कि जो भी फैशन वगैरह की ट्रेंड्स कहते हैं दुनिया में, जो चंद शहर हैं उनमें न्यूयॉर्क का भी ये मशहूर इलाका है जहाँ पे फैशन वगैरह इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, या कोई इस तरह की बड़ी कंपनी कोई भी कहती है तो वो उनका समझ लें कि इन एडिशन ऑफ अदर जगहों के अलावा यहाँ से भी वो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे साइनेज लगाते हैं, या आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है तो वो यहाँ पे ये बोर्ड वगैरह लगाते हैं, जिस तरह ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं चारों तरफ से। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दूसरी साइड्स भी ये दिखा दें। अच्छा, एक दिन पहले मैंने ये देखा था यहाँ पे पाकिस्तानी अदाकारा आबिदा परवीन साहिबा का वो जो है वो बड़ा उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। दूसरा ये कि परमिशन के साथ जो भी दुनिया के कल्चरल चीज़ें होती हैं, इंडिया हो गया, मेक्सिको हो गया, वो इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट करते हैं, जिसको स्ट्रीट इवेंट भी हम कह सकते हैं। अच्छा, कुछ तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो न्यूयॉर्क के बारे में भी आपको बताऊंगा। डेप्थ में हिस्ट्री तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा और इतना हमारा टाइम कॉन्स्टेंट या वक्त की कमी की वजह से वो नहीं हो सकता। कहते ये 1626 में पहले यहाँ पे जो है ना डच ने जो है वहाँ पे इस जो आइसलैंड था यहाँ पे उनका कब्ज़ा था, और उन्होंने यहाँ पे जो रिवर थी वहाँ के जो है ना इन्होंने मैनहट्टन के नाम से एक छोटी सी कॉलोनी बनाई थी। और इसी मैनहट्टन के नाम से आज भी जिस तरह यूएसए में चेस मैनहट्टन बैंक है, तो वो एक्चुअली यहाँ से ही वो उसका नाम ड्राइव हुआ था। इसको बाद में टेक ओवर किया ब्रिटिशर ने, और ब्रिटिशर ने जो है वो उस वक़्त का जो इनका कहते हैं कि जिसने लीड किया था ड्यूक ऑफ द यॉर्क, अल्मानी ब्रदर ऑफ किंग चार्ल्स II, तो उन्होंने जब ये किया तो उस बाद में इस शहर का नाम यॉर्क सिटी के नाम से और पड़ा, और बाद में ये न्यूयॉर्क सिटी के नाम से बड़ी इसने पॉपुलरिटी गेन की। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ये अच्छा, यहाँ पे ये ट्रेडिंग का जो है ना इस शहर को यूएसए का हब कहा जाता है उसी ज़माने से, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के मैं आपको समंदर भी दिखाऊंगा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी इनका दिखाऊंगा। तो ये इसका जो है वो ख़ास जो है इस शहर की वो कुछ जो है ना वो हैं जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में कहते हैं कि इट यूज्ड टू बी कॉल्ड न्यू एम्स्टर्डम, तो पहले इसको जो है ना वो एम्स्टर्डम के नाम से भी इसको बुलाया जाता था। और यहाँ पे जो ओल्ड अमेरिकन जो पुराने थे वहाँ पे सेटलर थे, और कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो शुरुआत भी यहाँ से मतलब इसी शहर से हुई थी। और एक कुछ ट्रेडर जो है वो एक ट्री था उसके नीचे बैठ के इन्होंने वो शुरुआत की थी, और वो बढ़ते बढ़ते जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे जो है ना वॉल स्ट्रीट भी
مطلب موجود ہے۔ اچھا یہ جو ہے ورلڈ یہاں پہ اس نیو یارک میں مطلب کلچر اور فیشن کے علاوہ ایجوکیشن میں بھی کافی جو ہے نا وہ اس شہر کا کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی لائبریریز ہیں نا وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ لائبریری اتنی کہتے ہیں کہ بڑی ہے کہ اس میں کوئی بکس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹنس آف دا بکس جو ہے نا وہ یہاں پہ ہیں اس لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا دوسرا اس کی جو شہرت کہتے ہیں نا کہ وہ وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ home to plenty of the world's first and inventions. New York is famous for being something of pioneering paradise. Now where it is electric collection of the knowledge and cultural significance better exemplified than its many incredible museums. تو یہاں پہ بڑے بڑے میوزیمس بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور یہ بہت ہی کافی بڑا جو ہے نا وہ شہر ہے یہاں پہ۔ تو یہ وقت کے حساب سے اگر آج ہم دیکھیں، اگر یہ جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بہت ہی بڑی ہائی رائز بلڈنگ اور بڑی خوبصورت بلڈنگ نیو یارک میں بنی ہوئی ہیں، اور یہ جو ٹائم اسکوائر کے پیچھے اور آپ اس کے تھوڑا سا 10 منٹ 5 منٹ کی پیدل واک کر کے آپ جائیں گے تو بیکاز آف دا ہیونگ یونائٹڈ نیشنز کی UN کی جو ہے وہ آفس ہونے کی وجہ سے تو دنیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ ایمبیسیز کے مشن ان کی آفیسز اور دفتر آپ کو یہاں ملیں گے، لیکن کووڈ کے بعد یہاں پہ کافی جو ہے نا وہ جگہیں کچھ خالی بھی ہوئی ہیں، اور میں نے کافی جگہوں پہ دیکھا کہ ان کے ایڈورٹائزمنٹ بینر لگے ہوئے ہیں۔ وہ بینر کبھی ڈیجیٹل میں ہماری تو والے بینر نہیں ہیں کہ اسپیس اویلیبل فار دا رینٹ، تو یہ ایک تو اس کی وجہ سے ہوا تھا، وہ 9/11 کے بعد کافی چیزیں انہوں نے وہ خالی ویکیٹ ہوئیں اور دوسری جگہ پہ لوکیٹ ہوئی تھیں، جو وہ ٹوئن ٹاور، وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سینٹرل پارک ہے، وہ بھی بڑا جو ہے نا وہ مشہور پارک ہے، اور یہاں پہ اسٹیچو آف لبرٹی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یہ آپ کو ابھی دکھ رہا ہے فاکس نیوز کا آفس ہے، جہاں پہ میرا فوٹو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو CNN، فاکس نیوز، تو یہ تھوڑا سا ٹائم اسکوائر کے آگے 2 اسٹریٹ آپ جائیں گے تو یہ سارے آپ کے بڑے بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں ان کے آفس نظر آئیں گے، جہاں پہ پوری دنیا کے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ وار لڑی جاتی ہے، میڈیا وار جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا یہ میڈیا وار کے ان کے جو آفیسز ہیں یہ بھی اس سے قریب ہی پیچھے والی بلڈنگس ہیں، کچھ آگے والی بلڈنگس ہیں۔ تو نیو یارک کو جو ہے نا ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اٹس ہب آف دا فائنینشیل ہب کہتے ہیں۔ دوسرا اگر میں آپ کو تھوڑا سادے الفاظ میں فائنینشیل ہب سمجھاؤں تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی پیمنٹ بھیجنی ہے ڈالر میں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی تجارت یا کسی کو کوئی چیزیں منگوائیں، انگلینڈ سے منگوائیں آپ نے اور آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کی، تو وہ پیمنٹ پہلے جو ہے نا وہ نیو یارک کے کسی بینک میں جائے گی، تو وہاں سے پھر وہ پروسیس ہوگی اور وہاں سے پھر جو ہے نا آپ کی انگلینڈ وہ پیمنٹ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے اگر سعودی عرب میں ڈالر میں کوئی پیمنٹ بھیجنا چاہتے ہیں، دبئی بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے نیو یارک جاتی ہے، تو وہاں پہ جب پیمنٹ جاتی ہے تو وہاں سے جو بینک ہیں وہ ان کی وہ کمیشن وغیرہ وہ کاٹتے ہیں، تو اس طریقے سے یہاں پہ بینکس کی ارننگ ہوتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی کنٹری کی ارننگ ہوتی ہے، اور فنڈس رہتے ہیں تو ان کے ریزرو میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا یہ بلڈنگس آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، کافی بڑی یہ بلڈنگ ہیں، یہ دیکھیں آپ کتنا جو ہے وہ ان کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے۔
दूसरा जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि न्यूयॉर्क जो है काफ़ी जो है ना वो बड़ा जो है ना वो शहर है। इवन आई मीन लंदन से भी बड़ा शहर है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में जो पॉपुलेशन सर्वे 2-4 साल पहले हुआ था, तो वहाँ यहाँ पे भी आपने सर्वे में आपसे पूछा गया कि आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तो कहते हैं न्यूयॉर्क स्टेट में 800 ज़बानें बोली जाती हैं, क्योंकि पहले डच आए, फिर ब्रिटिशर आए, फिर उसके बाद इमिग्रेंट्स काफ़ी दुनिया से इमिग्रेंट आके सेटल हो गए और वो यहाँ पे रहायश पजीर हो गए, और उसकी वजह से यहाँ पे लोग सेटल होते हुए वो अभी भी वो अपनी लैंग्वेजेस जो है ना वो बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि 800 जो है ना वो यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे दुनिया पूरी से जो है ना वो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन 800 ज़बानें बोली जाती हैं, फिर भी जो है इनकी जो मेन जो ज़बान है वो है इंग्लिश है, और स्पेनिश काफ़ी बोली जाती है, और बहुत सी स्टेट्स में और भी ये बोली जाती है। तो यस, ये जो एक आपको रेलवे का स्टेशन नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे ये डाइनिंग वगैरह ये लिखा हुआ है, ये न्यूयॉर्क का अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है। कहते हैं कि ये इसका जो फाउंडेशन रखी गई थी 18 सेंचुरी में, 1826, 20 और 50 के दरमियान में इसकी शुरुआत होती है, और फिर ये ग्रो कर के पूरे न्यूयॉर्क शहर को ये जो है वो रेलवे का इनका सिस्टम इनको वो कवर करता है। अच्छा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कंपैरिजन में कि इंग्लैंड का या लंदन का जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है तो ये न्यूयॉर्क का इससे अच्छा है, या क्वालिटी वाइज या ट्रेन का जो स्पीड और क्वालिटी है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो दुनिया के बड़े सिस्टम हैं उनमें से तो बड़ा सिस्टम है, लेकिन क्वालिटी वाइज जब हम कंपेयर करते हैं एप्पल टू एप्पल, तो मुझे मेरी ये ज़ाती राय है, कोई रिसर्च बेस्ड ये नहीं है स्टेटस, इसमें मुझे लंदन का जो है ना वो ज़्यादा क्वालिटेटिव और स्पीड के साथ नज़र आता है, और ये पूरे शहर को कवर करता है न्यूयॉर्क के में रेलवे। लेकिन वहाँ के लोग इसको काफ़ी बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, और इससे बड़ी उनकी अटैचमेंट भी है। अच्छा, यहाँ से जब हम थोड़ा सा टाइम स्क्वायर से 2-4 स्ट्रीट हम आगे जाएंगे, तो आपको बड़े दफ्तर जो है ना वो फॉरेन एम्बेसीज़ के और मिशंस के भी आपको नज़र आएंगे। तो ये जो मिशंस हैं जनरली इनकी ज़्यादातर पूरी दुनिया की जो ऑफिसेस होती हैं वो बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इसका वो हुआ तो वो यहाँ पे हुआ। और वो ये कहते हैं कि उस ज़माने में, ये मेरी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, दुनिया का जो स्टार्टअप में काफ़ी बेहतर सिस्टम था। अभी भी ये पूरा रेलवे का जो सिस्टम है पूरे न्यूयॉर्क शहर को कवर करता है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलाना, पार्किंग की कॉस्ट इतनी है, तो हर आदमी के लिए आसानी होती है कि वो ट्रेन में करते। ये इनका ओल्डन तरीन जो है वो रेलवे स्टेशन है, जिसमें आपको पिक्चर में स्टोर्स भी नज़र आ रहे हैं, और एक फ़न तामीर का एक बहुत बड़ा जो है ना वो इसको एग्जाम्पल। और यहाँ पे ये जितने आपको लोग दिख रहे हैं ये सारे वो लोग नहीं हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये इस स्टेशन को जो एज ए हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पे लोग देखने आते हैं, और वो यहाँ पे काफ़ी जो है वो इस वजह से रश भी रहता है। और हमने भी इसमें ट्रेन में चढ़े, ट्राई किया, और 2-4 स्टेशन को हमने यहाँ से इसको किया। तो हम रेलवे से अंडरग्राउंड में ट्रेवल करने के बाद हमने ज़हन बनाया कि एक बड़ा, जहाँ से दुनिया का एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, 9/11
کہ جہاں پہ جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس کو ٹوئن ٹاورز کہتے ہیں، اور 9/11 پہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا. تو یہ میں اب میری پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جہاں پہ یہ دونوں ٹاور تھے جو پلین کی وجہ سے ان میں اسٹرائک ہوئے تھے، اور وہ دونوں بلڈنگ ہیٹ کی وجہ سے کہ زمین بوز ہو گئی تھی، اور جس میں بہت ساری انسانیت کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، جو کہ دنیا میں کافی اس کی وجہ سے افغانستان وار اور اس طرح کی وہ چیزیں ہوئیں، اور جو کہ وجہ اسباب بنا. اچھا، یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا ایک میموریل واٹر پارک بنایا ہوا ہے، اور بڑی ٹریز اور وہ لگائے ہوئے ہیں. اچھا، میں جب ارد گرد میں دیکھ رہا تھا تو ہم نے یہ معلومات کی تھی کافی جگہوں پہ نیو یارک میں پراپرٹی رینٹل پہ اویلیبل تھی، اور اس سے پہلے کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی جگہ کرائے پہ نہیں ملتی تھی نیو یارک میں. تو جب میں نے اپنے ہوسٹ اور اس سے معلومات کی اور ہسٹری کو جب دیکھا کہ یہ چینج یا یہ بدلاؤ کیوں آیا ہے، تو پتہ یہ لگا کہ ایک تو جو 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا تو بہت سے کمپنیز کے جو ہیڈ آفس تھے وہ کچھ اور شہروں میں انہوں نے ریلوکیٹ کیے، اور نیو یارک میں کچھ دور دور میں ان کو پورشنز میں کیے. اچھا، یہ میں آپ کو جو میں انگلی سے دکھا رہا ہوں، یہ جہاں پہ یہ ٹریڈ سینٹر بنا ہوا تھا، ابھی ایک یہ سامنے والی بلڈنگ میں ایک ٹریڈ سینٹر تو بنایا ہے لیکن دوسرا نہیں بنایا. تو یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ میرے پیچھے درخت، تو یہ پورا وہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ ٹریڈ سینٹر بنے تھے. اچھا، یہ جو تختی پہ نام آپ کو دکھنے میں آ رہے ہیں، یہ وہ نام تھے جو اس میں ہلاکتیں ہوئیں. تو یہ بھی کافی بڑا جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹ ہے. اچھا، یہاں سے پھر ہم تھوڑا سا اورلی طرف آئے تو وال اسٹریٹ، یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج نیو یارک کی ہے. اور اسٹاک ایکسچینج نیو یارک کے بارے میں آپ نے تو کافی سنا ہوگا کہ یہ پہلے ایک چھوٹا سا درخت تھے، اس کے نیچے کچھ ٹریڈر بیٹھ کے اور ٹریڈنگ کرتے تھے اسی جگہ پہ، کیونکہ نیو یارک اسٹیشن جو ہے وہ جو سمندر ہے اپنے نیو یارک میں، اس سے کوئی 8 یا 10 منٹ سے دوری کے اوپر ہے. تو یہاں پہ یہ بیٹھتے تھے، پھر ٹریڈنگ بھی ہوتی تھی وہاں سے. لوگ جو ہے وہ جب گڈس وغیرہ کے ان کے بھی سودے یہاں پہ ہوتے تھے. تو ابھی ہم وال اسٹریٹ پہ آئے ہیں، آپ کو اسٹاک ایکسچینج نیو یارک والا بھی دکھائیں گے، جو کہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے وہ ابھی بھی مانا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج تھے. اچھا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو BBC کے اوپر یا کسی نیوز پہ کوئی نیوز سنتے تھے تو ہمیشہ ریفرنس دیا جاتا تھا کہ یہ رپورٹ وال اسٹریٹ جو ہے وہ ہے میگزین ہے، اس سے وہ لی تھی. تو یہ دنیا کی ٹریڈ کا نیو یارک سٹی جو ہے بہت بڑا ہب ہے، اور ابھی بھی دنیا کی جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی اور وہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو جنرلی وہ نیو یارک سے ہوتی ہے اور اس سے منسوب کیا جاتا ہے. تو کافی بڑا جو ہے وہ ان کا اسٹاک ایکسچینج ہے. تو میں نے جب یہ معلومات کی تو کہ بھائی اس کو اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے ابھی بھی اتنے لوگ آتے ہیں، تو بتائیے گیا کہ لوگ آتے ہیں ابھی بھی، لیکن زیادہ تر کیونکہ پورا گلوبلی آن لائن ٹریڈنگ سسٹم ڈیولپ ہوا ہے تو اس وجہ سے کم لوگ آتے ہیں، باقی تھرو دا گھر سے کرتے ہیں. اچھا، یہ ایک آپ کو گیس کا اور ایک آپ کو اسٹیم کا پائپ سے کچھ یہ جو ٹوئن ٹاورز کے نا سامنے روڈ پہ ایک نظر آ رہا ہوگا، ابھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا دوں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ نیو یارک میں جتنے بھی برتن یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تھرو دا اسٹیم ہوتی ہے، اور سردیوں میں رومز میں اسٹیم سپلائی کی جاتی ہے. جب اس کا پریشر ایک لیول سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر شہروں میں پائپ لگے ہوئے ہیں جہاں سے وہ اسٹیم کا ایکسیس جو ہے وہ باہر ایجیکٹ ہو جاتا ہے، تاکہ وہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کی سپلائی ایکسیس اوور بھی نہ ہو اور وہ مینٹین رہے اسی لیول کے اوپر. اچھا، نیو یارک اتنی ہائی رائز بلڈنگز
آپ کو نیو یارک میں دکھیں گی، چاہے دنیا کے کچھ شہروں میں تو دکھیں گی. مجھے یہ ڈیٹا میرے پاس تو نہیں ہے کہ ٹورنٹو میں بھی ہیں کہ آپ کو ہائی رائز بلڈنگ تو بہت دکھیں گی، لیکن آئی بلیو، میرا یہ سمجھنا ہے اور میں مانتا ہوں کہ نیو یارک ابھی بھی ان میں سب سے آگے ہے. اچھا، یہاں پہ دن کو کافی لوگ آتے ہیں. اچھا، میں جب پیدل چل رہا تھا تو کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو یہ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ دکھاؤں کہ پی آئی وال کی جو پراپرٹی ہے نیو یارک میں، جو پی آئی اے نے کوئی 60s کے زمانے میں جب پی آئی اے بڑے بوم میں آپریٹ کرتا تھا وہ لی تھی، وہ اتنی سینٹرل میں ہیں کہ یو این او کی جو یونائٹڈ نیشنز کی جو آفس ہے وہ اسے 2-3 اسٹریٹ سے پہلے ہے. آئی مین اگر میں اس کو تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو کروں کہ جس طرح کلفٹن کا ایریا دو تلوار یا کراچی سے کمپیئر کروں تو اس طرح کی پوش ایریا والے نیو یارک میں ہیں، اور وہ کوئی $1 بلین کی پراپرٹی ہے. اور جب میں نیچے سے اس بلڈنگ میں گیا اور کیونکہ وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کنسرن تھی تو مجھے زیادہ پکچر نکالنے نہیں دی گئی، تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ ابھی اس میں جو امیگرنٹ آتے ہیں میکسیکو اور ان علاقوں سے، ان کو جو ہے وہ نیو یارک گورنمنٹ کے میئر نے یو ایس اے گورنمنٹ پہ کافی کرٹیسزم ہوا تو انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیومینٹی کی مدد کرتے ہیں اور ان امیگرنٹس کو یہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے. کوئی نامینل نیو یارک سٹی کی گورنمنٹ ان کو کوئی پیمنٹ کرتی ہے، لیکن سننے میں یہ ہے کہ اندر اس کی حالت ان امیگرنٹس نے بلڈنگ کی بہت بڑی خراب کر دی ہے اور بڑی تکلیف والا ہے. تو یہ نیو یارک کی جو ہے اسپیشلٹی ہے کہ اتنی یہاں پہ بلڈنگس اور پراپرٹی میں. تو میں تھوڑا سا پھر آگے نکل گیا تو میں ہسٹری بتا رہا تھا ان ٹوئن ٹاورز کی، جس کے پس منظر نے اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا ان کو تباہ کرنے کا. جو بھی ریزن ہو اس کو کسی بھی صورت میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا کام تھا، لیکن وہ ہمارے دین اسلام میں ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوئن ٹاورز ہیں یہ 1966 میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بلٹ ہوئے تھے، اور ان کا پراپر جو ہے وہ ڈیڈیکیشن 73-75 کے سمہا ہوا تھا، اور یہ 11 سپٹمبر 2001 کو جو ہے نا وہ ایک ہوائی حملے میں تباہ اور یہ برباد ہوئے تھے. اچھا، یونائٹڈ نیشن اس کی آفیسز ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ان ٹاورز میں دنیا کے بڑے بڑے کارپوریشن کے آفیسز تھے، اور یہاں پہ پوری بزنس ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اسی طرح حبیب بینک پلازا کراچی میں جب ہوتا تھا تو صرف حبیب بینک پلازا کے آفیسز نہیں، حبیب بینک کے نہیں ہوتے تھے، لیکن بہت سے جو ہیں وہ ان میں ایک فلورس لے کے اور ان میں وہ کرتے تھے. ابھی بھی اسی طرح کی بہت سی بلڈنگیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی جہاں پہ ان کی. اچھا، یہاں کہتے ہیں کہ نیو یارک ایک پورٹ سٹی کہلاتا ہے، تو کافی شپنگ کمپنیز کے بھی کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دفتر تھے، اور لوگ جو ہسٹوریکلی یہ اتنے خوبصورت ٹاور تھے، کیونکہ جو میں نے سائڈ میں ایک دکھایا آپ کو ٹاور جو ابھی انہوں نے اس کا ریپلیکا بنایا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے. اور 90% جو ہے نا نیو یارک میں مجھے 80% شکلیں یہ جو بلڈنگ ہے نا وہ شیشے کی نظر آئیں گی. تو ہم یہاں سے گھومتے گھومتے ابھی یہاں پہ ہم فاکس نیوز کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ پوری میڈیا کے سارے جو ہے CNN کے اور ان کے جو نیو یارک کے جو دفتر ہیں، اب یہ آپ کو پیچھے میرے فاکس نیوز کی آفیسز آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں اور ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی پاورفل یہ میڈیا کا فورس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا کہ پوری دنیا کا مائنڈ سیٹ بدلنے میں بڑا رول ادا کرتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ مجرم نہیں رہتا اور معصوم نہیں رہتا. تو
باقی ہم آگے آپ کو انشاءاللہ کچھ بتائیں گے. اگر اچھا لگے تو ہماری اس کاوش کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.